سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگیری درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری دنیا کے لیے آخری نبی آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا. محترم حاضرین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، معزز خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کی بات سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھی گئی ہے. آج کے خطبے میں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ رب العالمین سے رب ذوالجلال جو کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے اللہ تعالیٰ اسے غور سے سن لے، سمجھ لے اور اسے اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سے ہمارے ہندوستان کے اندر انتخابات کا ایک ماحول شروع ہوا ہے، ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. اسی کے پیش نظر ایک اہم موضوع کو لے کر آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور وہ موضوع ہے اتحاد اور اتفاق. یاد رکھیں، اتحاد اور اتفاق کی ہر زمانے میں بڑی اہمیت رہی ہے اور یہ اتحاد اور اتفاق نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. تو لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جب اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مدینہ میں مسلمان آئے، مسلمانوں کے ساتھ یہودی تھے، عیسائی تھے، کفار تھے، بہت ساری قومیں بھی یہ ساری. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، سب کو بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتحاد قائم کیا اور کہا کہ ہم مل جل کر مدینہ کے اندر مل جل کر رہیں گے. مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا ہم مل جل کر کے اس کا دفاع کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتحاد قائم کیا. عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، کفار بھی تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کی حفاظت کے لیے آپ نے اتحاد قائم کیا. اور آگے چلے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر جو تھی، آپ علیہ السلام نے
صحابہ کو جمع کر کے مدینہ آنے کے بعد پہلی جو تقریر فرمائی، ترمذی کی وہ مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اور سے سنو، تم کیا کرو، یا ایھا الناس افشوا السلام، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کثرت سے کیا کرو، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام کرنے سے کیا ہوگا، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی سلام کرتا ہے، بار بار سلام کر رہا ہے، سلام کا مطلب یہ ہے ایک بھائی آپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہو۔ اتنی دعائیں کون دے سکتا ہے، اتنی ساری دعائیں بار بار کون دے سکتا ہے؟ ایک دشمن تو نہیں دے گا، ایک دشمن تو نہیں دے گا، منافق تو نہیں دے گا۔ تو اگر کوئی سلام کر رہا ہے، آپ کے لیے سلامتی چاہ رہا ہے، خیر چاہ رہا ہے، برکتوں کی دعائیں آپ کے لیے کر رہا ہے، اور آپ بھی اس کے لیے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو، آپ پر بھی اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ اتنی دعائیں جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو دے گا تو دلوں کے اندر کیا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، نفرتیں ختم ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے پہلی تقریر مدینہ کی اور پہلا جملہ اللہ کے نبی کا کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں افشوا السلام، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے ناتوں کو چھوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھو جب دنیا والے سو رہے ہو، دنیا والے سو رہے ہیں بستروں پر ہیں، اور ایسے وقت میں اٹھ کر کے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو، نمازیں پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان چار خوبیاں جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تدخل الجنت بسلام، وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ پیارے نبی کی پہلی تقریر مسئلے مسائل نہیں ہے، مسئلے مسائل نہیں، آپ لوگوں کو جوڑنا چاہ رہے تھے، لوگوں کی دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اجتماعیت کی صفت خوبی پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، مومن نہ ہو جاؤ، تمہارے اندر ایمان نہ آ جائے، ایمان آئے گا جنت میں داخلہ ملے گا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو گئے تو سمجھو کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تم کیا بھائی تم کو ایسی چیز بتاؤں، ایسی چیز بتاؤں جس سے اپناؤ گے، جس پر عمل کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہ رہے تھے، ملانا چاہ رہے تھے، صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہر معاملے میں اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، ہر معاملے میں۔ آپ اسلام شریعت نے ہم کو جو عبادتیں ہمارے لیے مقرر کی ہیں، آپ دیکھیں بڑی بڑی جو عبادتیں ہیں اس کے اندر اجتماعیت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اتحاد کی تعلیم، اجتماعیت کی تعلیم، اتفاق کی تعلیم اللہ رب العالمین دے رہے۔ مثال اذان ہوگی، اذان ہوگی، اذان ہوتے ہی کیا ہے، سارے مسلمان کیا کرتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں۔ محلے میں کتنی مسجدیں ہیں، گھر کے قریب میں مسجد ہے، آدمی کیا کرتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے اور آ کر کے مل کر کے اجتماعیت کے ساتھ مل کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی کے ذریعے امت اس بات کی تعلیم دی کہ 5 وقت دن میں آپ لوگ مل کر کے ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کے آپ نماز پڑھو۔ جب آپ آئیں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، نماز کے بعد جاتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے جائیں گے، اس سے کیا ہوگا، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد قائم ہوگا۔ اتحاد کی طرف آپ اذان سن کر کے اکیلے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے نا، اکیلے نمازی شرعی عذر ہے تو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں،
بغیر کسی شرعی عذر کے آدمی اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. سمجھے؟ تو دیکھیں اجتماعیت کی تعلیم، نماز کے ذریعے اتحاد کی تعلیم. روزہ چاند دے کر کے روزہ رکھتے ہی، چاند دے کر کے جو ہے ہم افطار کرتے ہی، روزہ چھوڑتے ہی. سارے مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک ساتھ روزہ چھوڑ رہے ہیں. ایک اجتماعیت کی تعلیم، اتحاد کی تعلیم اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دیتے ہیں. اسی طرح حج، اللہ اکبر، اس سالانہ اجتماع ہوتا ہے، سالانہ ایک اجتماع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے چپے چپے سے، کونے کونے سے، قریہ قریہ، شہر شہر سے اللہ رب العالمین اس جگہ پر مکہ المکرمہ میں جمع کر کے، مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں جمع کر کے اللہ رب العالمین مختلف نسل، مختلف تہذیب، مختلف کلچر، مختلف زبان، مختلف نسل، مختلف رنگ و روپ، ایسے لوگ سارے کے سارے جمع ہوتے. وہاں پر جمع کر کے اللہ رب العالمین 35 لاکھ 40 لاکھ لوگوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ اتحاد کی تعلیم دے کر، سبق دے کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پہلے شہروں کے اندر روانہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، الغرض آپ مثالیں اگر دیتے چلے جائیں، بے شمار مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ امت کو اجتماعیت کی تعلیم، اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی اللہ رب العالمین تعلیم دیتے ہیں. اتحاد کی طاقت کو اگر سمجھنا ہے تو اس حدیث کو بار بار آپ پڑھیں، بار بار اس حدیث کو یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضهم بعضا. پیارے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کے مانند ہے. دیوار کے مانند ہے. اگر دیوار کیسے ہوتی ہے؟ ایک حصہ اس کا دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، طاقت دیتی ہے، قوت دیتی ہے. بالکل اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے تقویت کا باعث ہے، قوت کا باعث ہے. اللہ اکبر. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے امت کو سمجھانے کی کوشش کی. آج 2-3 مثالیں اس سلسلے میں آپ کو دینا چاہوں گا. آپ درخت کو دیکھتے ہیں، آپ درخت کو دیکھتے ہیں. درخت کسے کہتے ہیں؟ درخت کس چیز کا نام ہے؟ جڑ، اس کا تنا، اس کی ڈالیاں، اس کے پتے، اس کے پھل، اس کے پھول، یہ سب مل کر کے ایک درخت بنتا ہے. پھول کو الگ کر دیا جائے، پھل کو الگ کر دیا جائے، پتوں کو الگ کر دیا جائے، ڈالیوں کو کاٹ دیا جائے، تنا نکال دیا جائے، جڑوں کو اکھاڑ دیا جائے، نکال دیا جائے، کیا اسے درخت کہتے ہیں؟ اسے نہیں کہتے، درخت نہیں کہتے. امت کس کا نام ہے؟ اجتماعیت کا نام ہے. مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ جینے کا سبق سکھایا گیا ہے. میرے بھائیو ذرا اور آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ریت اور چٹان کو آپ دیکھتے ہیں. چٹان، ریت، ہوائیں جب چلتی ہیں ریت کو جو ہے اڑا کر لے چلی جاتی ہے. ریت کو اڑا کر لے چلی جاتی ہے. کب؟ چونکہ وہ چٹان جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، پتھر جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوائیں اسے اڑا کر جو ہے جدھر چاہے لے کر چلی جاتی. لیکن یہی ریزے اگر جمع ہو جائیں، چٹان کی شکل اختیار کر لیں، چٹان بن جائے، تیز و تند ہوائیں بھی، طوفان بھی ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے. یہ اجتماعیت کی طاقت ہے، اجتماعیت کی قوت ہے. آپ شہد استعمال کرتے ہیں، شہد کا آپ استعمال کرتے ہیں، ہم شہد کا استعمال کرتے ہیں. یہ مکھی مختلف پھولوں کا رس مختلف درختوں سے، مختلف پھولوں سے جمع کر کے لاتی ہے اور ایک جگہ جمع کر کے جب جا کر کے وہ شہد بنتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھا ہے. مختلف پھولوں کا رس جب جمع ہوتا ہے، جب جا کر شہد بنتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اجتماعیت میں اللہ رب العالمین نے زندگی رکھی ہے. اجتماعیت میں اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے. میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک حدیث بہت سارے ہمارے احباب جو ہے ضعیف حدیث بار بار جو ہے بیان کرتے ہیں. اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف جو ہے رحمت کا باعث ہے. میری امت میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ بھی رحمت کا باعث ہے. یہ ضعیف حدیث ہے. آپ سوچیں، آپ گھر میں اختلاف ہو تو کیا رحمت کا سبب بنتا ہے؟ دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، رحمت کا سبب بنتا ہے. خاندان کے اندر اختلاف ہو گیا، لڑائی جھگڑے ہو گئے، کیا اختلاف کا سبب بنتا ہے؟ مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، کیا یہ رحمت کا سبب بنتا ہے؟ یہ نہیں، یہ رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے.
میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا، اولاد اور والدین میں اختلاف ہو گیا، خاندان میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، اختلاف ہو گئے، امت میں لڑائی جھگڑے اختلافات پیدا ہو گئے، یہ کبھی رحمت کا سبب نہیں بنتے بلکہ زحمت بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے رحمتوں کو اٹھا لیتے ہیں، برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ مثال آپ احباب کے سامنے میں رکھتے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں اختلاف سے اللہ تعالیٰ کیسے رحمتوں کو اٹھا لیتے ہیں، کامیابیاں کیسے رک جاتی ہیں، اور کامیابی شکست پہ کیسے تبدیل ہو جاتی ہے، اور برکتیں کیسے اٹھا لی جاتی۔ ہمارے سامنے جنگ احد کی بڑی پیاری مثال ہمارے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پر جو ہے کھڑا کیا تھا، اور انہیں حکم دیا تھا اللہ کے نبی نے، جب تک میرا دوسرا حکم آپ تک نہ پہنچے اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کامیابی دے دی، دشمن بھاگ رہا ہے میدان جنگ چھوڑ کر کے، اب وہاں پر جو 50 تیر انداز کھڑے ہوئے تھے ان میں جو ہے مسئلہ سمجھنے میں اختلاف ہو گیا۔ ایک گروپ نے کہا، اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا نہیں دشمن تو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، مسلمانوں کو کامیابی مل گئی ہے اور سب مال غنیمت سب اکٹھا کر رہے ہیں، اب آپ یہاں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ، چل ہم بھی جا کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم کیا تھا، جب تک میرا دوسرا حکم نہ آ جائے اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑنا۔ وہ لوگ وہاں کھڑے رہے، ایک گروپ آ گیا، اختلاف ہوا وہاں پر، نتیجہ کیا ہوا، جو کامیابی ملی تھی مسلمانوں کو، جو فتح ملی تھی وہ کامیابی اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ 70 جو ہے صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کے چچا شہید ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پتھر سے مارا گیا، آپ کے جو ہے آپ کا سر زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں جا کر گر گئے، بہت ساری تکلیفیں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی، ملی ہوئی کامیابی شکست میں بدل گئی۔ معلوم یہ ہوا جہاں اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اٹھا لیتے ہیں، برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں، کامیابیاں رک جاتی ہیں وہاں سے۔ لیلۃ القدر کی بڑی پیاری مثال ہمارے سامنے ہے، ابھی رمضان گزرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیلۃ القدر کا اللہ رب العالمین تعین کر دیا، کس رات میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے، لیلۃ القدر رکھی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے۔ پیارے نبی اس کی اطلاع دینے کے لیے گھر سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں راستے میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ان دونوں کو سمجھایا، ان کے جھگڑے کو اللہ کے نبی نے ختم کیا۔ اس وقت تک اللہ رب العالمین نے جو لیلۃ القدر کی تعین کر دی تھی کہ کس رات میں لیلۃ القدر ہوگی، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کے ذہن سے نکال دیا۔ دو مسلمانوں کی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے ایک رحمت والی چیز، ایک مفید چیز کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا، برکتیں اٹھا لی جاتی، رحمتیں ختم کر دی جاتی۔ آج مسلمانوں کے جو اختلافات، آپس میں لڑائی جھگڑے، ایک تو مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، خاندانوں قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، مختلف زبانوں کے حساب سے، علاقوں کے حساب سے مسلمان بٹے ہوئے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے مسلمان ایک دوسرے کے سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے۔ ارے یہ کون، یہ کس کا اختیار ہے جی؟ کون فتوی دے سکتا ہے یہ سب؟ یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ منافق ہے، یہ مشرک ہے، یہ جہنمی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جج بنا کے دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے کہ آپ جو ہے بیٹھ کر کے فیصلے سناتے رہیں کہ آپ جنتی ہیں، آپ جہنمی ہیں، آپ جو ہے آپ مومن ہیں، آپ جو ہے کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، فاسق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا ہے، مشرکوں کو شرک چھوڑ کر جو ہے توحید پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، سمجھانے کے لیے، کفر کرنے والوں کو سمجھا کر کفر چھوڑ کر کے توحید کے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، فتوے دینے کے لیے نہیں۔ آپ عمل کے لیے کہیں کہ فلاں آدمی جو کام کر رہا ہے وہ شرکیہ عمل ہے، وہ کفریہ عمل ہے، وہ نفاق والا کام ہے، وہ گناہ والا کام ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کسی کے تعلق سے مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتوی دینے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ آج امت اس پہ پڑھ کر کے آپس میں ایک دوسرے کو فتوی بازی کرتے 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 دنیا مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی، اور اتنی دیواروں کو اونچی کر لیا ہے کہ بات چیت شروع کرنا مشکل ہے، سلام بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک مسلک کا بھائی دوسرے مسلک والے بھائی کو جو ہے سلام کرتا ہے، وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
इतनी दुनिया मुसलमानों की तरफ पैदा होती चली जा रही है। मेरे भाइयों, आप देखें उसके बरखिलाफ इत्तिहाद अगर मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाता है, इत्तेफाक अगर मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला कैसे कामयाबी के रास्ते खोलता है। इस्लामी तारीख आप उठा करके पढ़ेंगे, मालूम होता है जंगे खंदक में मुसलमानों की तादाद 3000 थी और दुश्मन आपके मुकाबले में मुसलमानों के मुकाबले 7-8 गुना ज्यादा था, लेकिन मुसलमान मुत्तहिद थे, मुत्तफिक थे, जमे हुए थे, इज्तिमाइयत के साथ जो है दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े लश्कर को जो है शिकस्त दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेज वद्दुद हवाओं को चला करके, ठंडी सर्द हवाओं को चला करके, तूफानी हवाओं को चला करके अल्लाह ताला ने उनके खीबे उखाड़ दिए, उनके जानवर जो है भाग गए, उनके ये पकवान के जो बर्तन थे सारे के सारे उलट गए, खाने पीने की अशिया बिखर गई और ये लोग जो है मैदान जंग छोड़कर भाग गए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इस तरह मदद फरमाई और जंग बदर की मिसाल भी हमारे सामने है। तारीख उठाकर पढ़ते हैं, मालूम होता है मुसलमानों को जो उरूज और कामयाबियां कदम कदम पर हासिल हुई, वो वही दौर था जब मुसलमान मुत्तहिद थे और सीसा पिलाई हुई दीवार के मानिंद थे और मिल करके दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। और उनके जवाल और बर्बादी की तारीख बताती है कि उसी वक्त शुरू हुई उनके जवाल और उनकी बर्बादी, जब वो आपसी नाइत्तेफाकी और इख्तिलाफात और लड़ाई झगड़ों और इंतशार का शिकार हुए, जब जाकर के ये जवाल का शिकार हो गई। आपके हमारे सामने अंदरुस की तारीख है, अंदरुस की बड़ी प्यारी तारीख हमारे सामने मौजूद है। जिस अंदरुस में स्पेन में मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, 800 साल शानदार हुकूमत की, कैसे जो है वहां पर गए इस्लाम फैलाने के लिए तारिक बिन ज़ियाद रहिमहुल्लाह और उनके साथी और वो लश्कर राजा दाद जो उस वक्त का जो हुक्मरान था उससे मुकाबला करने के लिए गए थे और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और पूरे अंदरुस पर मुसलमान जो है काबिज हुए और 800 साल शाहाना जो है हुकूमत उन्होंने की। लेकिन जब इनके अंदर इख्तिलाफात शुरू हुए, मसाइल शुरू हुए, लड़ाई झगड़े शुरू हुए, कई असबाब थे, अय्याश बन गए थे और मुसलमान जो हुक्मरान थे वो अय्याश हो गए, शराब पीने वाले, शराब के आदी हो गए। और दूसरा जो है तारीख बताती है कि ईसाइयों की जो हुकूमत थी, ईसाई जो बचे हुए थे उनको जो सपोर्ट करने वाले थे कौन थे मालूम? मिस्र के मुसलमानों के जो हुक्मरान थे मिस्र के, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उकसा रहे थे और बता रहे थे इनको खत्म करो, इनको मार कर भगाओ, जो सपोर्ट कर रहे थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, आपसी इख्तिलाफात की वजह से एक ग्रोह जो है दुश्मनों का साथ दे रहा था और ये मंसूबा बंदी के साथ जो है मुसलमानों को खात्मे के लिए कोशिश शुरू किए। नतीजा ये हुआ 800 साल हुकूमत करने के बाद मुसलमान लड़ाई झगड़ों का शिकार हो करके जो है तितर बितर हुए, मारकर भगाएंगे। और उसके बाद देखिए हमारे बगदाद की तारीख उठाकर देखें, इराक के बगदाद शहर की तारीख उठाकर देखें, मुसलमान जब आपस में खून रेजी और आपस में लड़ाई झगड़ों के अंदर मुब्तला हो गए, छोटे छोटे मसाइल पर कुफ्र के फतवे दिए जाने लगे, छोटे छोटे मसाइल पर। अभी जैसे कि मैंने बताया कि उम्मत जो है ऐसे मालूम होता है अल्लाह ताला के इख्तियारात ही लेके आ गई है। अल्लाह ताला का जो इख्तियार है ये छीन करके जो है लोग अवाम ले रही है और फैसले करने बैठ जा रही है। बगदाद की तारीख भी बताती है कि मुसलमान जब आपस में खूनरेज़ी में मुब्तला हो गए, लड़ाई झगड़ों के अंदर और मसाइल में इख्तिलाफ पैदा हो गया, एक दूसरे को कुफ्र के फतवे देने लगे, छोटे छोटे मसाइल पर इख्तिलाफात और दूरियां पैदा हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया, उन पर तातारियों को मुसल्लत किया, तातारियों को भेजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मंगोल जिसे कहते हैं, तातारियों को भेजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। चंद दिनों के अंदर तातारियों ने लाखों मुसलमानों का कत्ले आम किया। अल्लाह अकबर। बगदाद की जो है पूरे रास्ते मुसलमानों की लाशों से जो है भरे हुए थे, हर जगह देखो मुसलमानों की लाशें पड़ी हुई थी।
अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर एक दौर आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं तातारियों में से एक खातून को सबसे पहले इस्लाम की दौलत से माला माल किया, और होते होते जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है पूरी कौम को जो है इस्लाम की दौलत अता फरमाई, इस्लाम में दाखिल हुए, और उनके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की हिफाजत की। मेरे भाइयों, इत्तिहाद और इत्तेफाक में बड़ी बरकतें हैं, बड़ी कामयाबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। आज इत्तिहाद और इत्तेफाक की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि हजारों लाखों माबूदाने बातिला की परस्तिश करने वाले एक सब पे खड़े हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और उनके अंदर इत्तिहाद कायम हो रहा है, वो एक बात पर जो है जम रहे हैं। और हम एक अल्लाह को मानने वाले, एक रसूल की इताअत करने वाले, एक कलिमा पढ़ने वाले, एक जो है एक नबी की इत्तिबा पैरवी करने वाले, एक क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने वाले, और एक कुरान की तिलावत करने वाले, एक किताब को मानने वाले, हम जो है बिखरे हुए मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ मसलकों में, मुख्तलिफ जो है छोटे छोटे ग्रुपों में। तो एक आदमी उठता है, महदी का दावा कर देता है, मैं महदी हूँ। अब कितने दावा करने वाले अब तक आ गए। अब हिंदुस्तान के बिहार का जो है एक आदमी उठकर दावा करता है, शकील बिन हरीफ, कि मैं महदी हूँ। ऐसे ऐसे लोग जो है उसकी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मुख्तलिफ वीडियोस तो आप देख रहे होंगे, आपके व्हाट्सएप पर आ रहे होंगे, मुख्तलिफ इलाकों में उनके हामीन को पकड़ा जा रहा है, उनसे सवाल कर। मैं तो परेशान हो जाता हूँ। एक आम जाहिल आदमी, दीन से दूर, ऐसे लोग अगर उस ग्रुप में शामिल हो रहे तो अलग बात है। आप देखेंगे, देखने में उनका हो गया, उनका लिबास जो है ऐसे मालूम है ये उलमा है, ये उलमा है, बहुत दीनदार है, दीनदार तबका है, लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं, सर पे टोपियाँ हैं, जुब्बा है, बेहतरीन। आप देखेंगे तो बहुत दीनदार, बहुत नमाजी, बहुत मुत्तकी। ऐसे लोग जो है उसी ग्रुप में शामिल हो, यकीन करते चले जा रहे हैं कि ये शकील बिन हरीफ है, ये महदी है, महदी है। मेरे भाइयों, आज जरूरत है इन फितरों को पहचानने और मुसलमानों को अपनी सफों में इत्तेहाद कायम करने की जरूरत है। भाई मसाइल हर जगह होते हैं, क्या मियाँ बीवी के घर के अंदर मसाइल नहीं होते? मियाँ बीवी के मसाइल नहीं होते? बच्चों के अंदर माँ बाप में छोटी बड़ी बातें नहीं होती है। उन बातों को अपनी जगह पर रखिए, उन बातों को अपनी जगह पर रखिए, लेकिन मिल्ली कामों के अंदर, मिल्ली जो है, जो मुसलमानों की इज्तिमाई जो मसाइल हैं, उन मसाइल में मुसलमानों को मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर जो है एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। आप छोटे छोटे मसाइल को लेकर खड़े हो जाएंगे। दुश्मन ही चाह रहा है कि मुसलमानों को ग्रुपों में, फिरकों में बांट कर एक एक को पकड़ कर जो है काट दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कुचल दिया जाए। दुश्मन यही चाह रहा है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि मुसलमान जो है वो अपने दरमियान जो है इत्तिहाद कायम करे, अपनी सफों में इत्तिहाद को जो है कायम करने की कोशिश करे, और छोटे छोटे मसाइल को जो है बुनियाद बनाकर दुनिया हरगिज़ पैदा ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की उस आयत करीमा में, जो सूरह अनफाल की आयत करीमा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस बात की तालीम दी। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वातिउल्लाह व रसूलहू, लोगों अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़ऊ, झगड़े मत करो। झगड़ा करोगे क्या होगा? इख्तिलाफ करोगे क्या होगा? फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे। इख्तिलाफ जो करने वाले हैं वो बुज़दिल होते हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह की उसके रसूल की इताअत करो, इख्तिलाफ ना करो, झगड़े ना करो। झगड़े करोगे बुज़दिल हो जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारा दबदबा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा रोब दबदबा दुश्मनों के दिलों में जो था ना, तुम्हारे इख्तिलाफात की वजह से, हमारे इख्तिलाफात की वजह से वो रोब दबदबा खत्म हो चुका है, वो डर खत्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वस्बिरू, सब्र करो। किसी की कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, कोई बात पसंद नहीं आ रही है, आप सब्र से काम लो, जज्बात पे मत आओ, उससे बुनियाद बनाकर रिश्ते मत तोड़ो, दोस्ती को खत्म मत करो, दूरियां मत पैदा करो, नफरतें मत पैदा करो। बस फिर सब्र करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है। मोहतरम हाज़िरीन, इस
ساری باتیں بتانے کے بعد آپ احباب جیسا کہ شروع میں نے بتایا ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے ابھی جو ہے ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پورے ملک کے اندر جو ہے انتخابات کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے۔ 2024 کے انتخابات جو ہے خصوصاً ہمارے ہندوستان کے لیے اور خصوصاً جو مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ 2024 کا جو الیکشن ہے یہ ملک کے لیے بھی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے، لہذا مسلمان سستی اور کاہلی کا شکار ہرگز نہ ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہندوستان کے اس جانب توجہ دلا رہے ہیں۔ شیخ حدیث الرحمان نوری مدنی حفظہ اللہ کا باقاعدہ جو ہے ویڈیو یا آڈیو آیا ہوا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے علماء بار بار جو ہے امت کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ سستی اور کاہلی ہرگز نہ کرے، غفلت کا شکار نہ ہوں، اس لیے کہ سارے 10 سال سے ہم ہندوستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال پہلے ہندوستان کی کیا حالت تھی اور 10 سال کے اندر حالات کتنی تیزی سے بدلے ہیں۔ اگر فرقہ پرست طاقتیں دوبارہ اگر جو ہے حکومت اگر قائم کر لیں، وہ جیت گئی تو ہندوستان کے اندر جو ہے اور بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، بڑے بڑے فتنوں سے مسلمانوں کو گزرنا پڑے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، ابھی موقع دیا ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو، نفرت پھیلانے والوں کو، نفرت کا بازار گرم کرنے والوں کو، ان کو روکیں، ان پر روک لگائے اور ایسے لوگوں کو چن کر کے لے کر آئے جو سب کو لے کر چلنے والے ہوں، اتحاد اتفاق کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے حکومت کرنے والوں ہوں۔ اس کے مد نظر آپ کا ووٹ جو بڑا قیمتی ہے اور ایک ایک ووٹ بھی بڑا قیمتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسمبلی جو الیکشن پچھلے سال ہوا، چند ووٹوں کی وجہ سے جو ہے اچھے امیدوار ہار گئے، اچھے امیدوار، یہ 50 ووٹ 40 ووٹ کم ہونے کی وجہ سے جو ہے امیدوار ہار گئے، اور اس وقت جو ہے مسلمانوں کی ووٹنگ ان محلوں کے اندر، اس علاقوں کے اندر کم تھی، مسلمانوں کی ووٹنگ کا سلسلہ کم تھا، وہ پرسنٹیج کم تھا۔ کہاں تھے ہمارے مسلمان؟ ان سے پوچھا گیا، بہت سارے بھائیوں کو جو نظر نہیں آ رہے تھے، پوچھا گیا، ہم کیرلا گئے ہوئے تھے گھومنے کے لیے کیرلا گئے ہوئے تھے، مختلف علاقوں کی سیر و سیاحت کے لیے مسلمان گئے ہوئے تھے، وہ سمجھے نہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا، ان کے محلوں کے اندر، ان کے علاقوں کے اندر فرقہ پرست جو ہے، سیاستدان جو ہے، وہ یہ پہلے بن کر جو ہے آئے ہیں۔ آج یہ پورے ملک کا جو ہے الیکشن ہو رہا ہے، پورے ملک کا الیکشن ہے، بار بار جو ہے تقاریر میں اور جمعہ میں خصوصی طور پر ہر خطیب کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے، امت کو سمجھاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، جمعہ میں آنے والے ہر مسلمان کو سمجھاؤ، ایک ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قیمت ہے، ایک ایک ووٹ سے ایک ایک کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے اور ایک ووٹ سے جو ہے ایک ایک کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے۔ لہذا اپنے ایک ایک ووٹ کو معمولی نہ سمجھیں، ہر آدمی ووٹنگ میں ضرور حصہ لیں۔ اور دوسری بات، اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر، کچھ لوگ ہمارے مسلمانوں میں ایسے غدار بھی ہیں جو اپنے اس قیمتی ووٹ کو بیچ بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ 5,000 روپے دے رہا ہے، 10,000 روپے دے رہا ہے، 5,000 روپے، 10,000 روپے، 15,000 روپے، 20,000 روپے اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ جو ہے ملک کو بیچ رہا ہے اور قوم کو یہ بیچ رہا ہے۔ قوم کی ساتھ غداری کرتا ہے یہ۔ کل حالات جب بدلیں گے تو اسے افسوس ہوگا کہ میں جو ہے 10-15 ہزار میں قوم کو بیچ دیا اور قوم کا ملک کا جو ہے بھلا نہیں کیا میں نے۔ تو لہذا اپنے ذاتی مفاد کو نہ دیکھیں، بلکہ ملک کی بہتری کے لیے اور مسلمانوں کے جو ہے سالمیت کے لیے، ان کے فائدے کے لیے جو ہے ہر آدمی اپنے جو ہے ووٹ کا استعمال کرے۔ تیسری بات یہ ہے، سارے مسلمان متحد ہو کر کے، اتحاد کا بھی درس ہمارے سامنے آیا، تو یہاں پر بھی ووٹنگ میں بھی سارے مسلمان متحد ہو کر، متفق ہو کر وہ کینڈیڈیٹ جو ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اب لوگ کہتے ہیں وہ بھی ویسے ہیں، وہ بھی ویسے، آپ پرسنٹیج دیکھیں، آپ نقصان کس سے زیادہ ہے، نقصان کس سے کم ہے، آپ یہ بھی دیکھیں، آپ جس سے نقصان کم ہے آپ جو ہے وہاں آپ کے بڑے، آپ اس کی کوشش کریں آپ۔ لہذا اجتماعیت ایک ہو کر ووٹنگ کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین خیر کے فیصلے ضرور کریں گے، امن کے، سلامتی کے فیصلے انشاءاللہ ملک کے تعلق سے، ملک مسلمانوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
ابھی آج کا اخبار سالار اخبار میں پڑھ رہا تھا، آپ اخبار میں پڑھا ہوگا، آخری صفحہ آپ دیکھیں سالار اخبار کا آخری صفحہ، جیسا کہ درمیان میں نے بتایا پچھلے اسمبلی انتخابات میں بہت سارے مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اوٹی میں تھی یا کیرلا کے اندر جو ہے گھوم پھر رہے تھے، لوگ پوری فیملی کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ اب ہمارے بی ٹی ایم کا علاقہ دیکھیں کہ وہاں کی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ صرف جو ہے 46 ووٹوں سے جو ہے چلی گئی، اور وہاں دیکھیں گے ہمارا وہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے پورا، تقریباً 400 سے 500 مسلمان گھومنے گئے تھے، یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ اب دیکھیں ابھی آج اخبار میں پڑھ رہا تھا، اس میں اخبار میں ہے کہ ابھی تقریباً جو ہے 26 اپریل سے لے کر 26 اپریل سے یہاں انتخابات ہیں، آئندہ جمعہ جو ہے الیکشن ہے، 26 اپریل سے لے کر 7 مئی تک ہمارے خالی ریاست کرناٹک کے تقریباً جو ہے 10,000 لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کتنے 10,000 لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں 20 اور 6 تاریخ سے 7 مئی کے درمیان میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 10,000 مسلمان اگر عمرے کے لیے چلے گئے، ووٹنگ کا کیا حال ہوگا؟ عمرہ جو ہے نیکی کا کام ہے، یہ آپ جو ہے یہ نیکی کا کام جو ہے فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، یہ آپ آگے بھی تاریخ کو آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ تاریخ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جو انتخابات کے جو نتائج ہیں 4 جون کو جو آنے والے ہیں، اس کے بعد آگے پیچھے ہمارا ووٹنگ کے بعد اب کبھی بھی آپ چلے جائیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لوگ جو ہے جان بوجھ کر کیا ہے یہ حالات کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، نہیں جی نیکی کا کام ہے، ارے بھائی نیکی کا کام ضرور ہے، لیکن اس سے بڑا کام کیا ہے؟ ووٹنگ ہے۔ لہذا آپ اگر یہ سستی کریں گے، کاہلی کریں گے، 5 سال جو ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آپ کی عمرہ ہے یا دوسرے کام ہے، آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس ہوتا ہے، ایک طرف علماء اور جو ہے دانشور اور سیاستدان اور ہر طبقہ جو ہے لوگ جو ہے لوگوں کو جو ہے زوردار مہم چلا کر کے ابھار رہے، توجہ دلا رہے کہ کوئی ایک ووٹ بھی ہرگز ضائع نہ ہو، ایک ووٹ بھی ہرگز ضائع نہ ہو، یہ مہم چلا رہے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ 10,000 ہمارے خالی کرناٹک کے مسلمان جو ہے عمرہ کے سفر پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے، نیک سمجھ عطا فرمائے، ہماری صفوں میں اللہ رب العالمین اتحاد پیدا فرمائے، اتفاق فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے محبت پیدا فرمائے، نفرتوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال جو ہے خصوصی طور پر جو انتخابات ابھی آ رہے ہیں اور آئندہ جمعہ جو یہاں پر ووٹنگ میں ہم سب مل کر حصہ لیں گے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین فرقہ پرست طاقتیں، نفرت پھیلانے والے، شر پھیلانے والے، فسادی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ناکام فرمائے، ان کے ہر حربے کو اللہ تعالیٰ جو ہے ناکام کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قوتوں کو اللہ تعالیٰ پارا کر دے، اللہ انہیں منتشر کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے تہس کر دے، برباد کر دے اللہ رب العالمین، اور مسلمانوں کے صفوں میں اللہ تعالیٰ ایسے اتحاد پیدا کرے، ایسے اتفاق پیدا فرمائے کہ جس کی بدولت اللہ رب العالمین اس ملک کے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امن و سلامتی اس ملک کو پیدا فرمائے، اور سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے علماء، ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں، ہمارے بزرگ، اللہ تعالیٰ سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔